میرے ساتھ ہیں پاکستان کے نامور صحافی ہیں، پاکستان کی ایک بڑی شخصیت ہیں، میرے بڑے اچھے دوست ہیں، میں بڑا ان کا احترام بھی کرتا ہوں۔ اقرار الحسن صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کے لیے، آپ کو رمضان مبارک۔ وعلیکم السلام، آپ کا شکریہ مجھے موقع دینے کے لیے کہ میں کچھ بات کر سکوں آپ سے، بہت شکریہ، تھینک یو سو مچ۔ اقرار، سوال بڑا سمپل ہے، ارشد شریف کے قتل کے بعد صحافت کا حال پاکستان میں کیا ہوا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ صحافی حضرات جو پہلے شاید ہماری سوسائٹی میں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ چلتے تھے، سینہ تان کے چلتے تھے، آج وہ جانتے ہیں کہ وہ اپنی دل کی آواز کھل کر میڈیا پہ نہیں اٹھا سکتے، اور دیکھنے والے بھی جانتے ہیں، جین زی کو، ان الفاظ کو ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ٹیلی ویژن سے ہٹ کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز پہ چلے گئے ہیں۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دور تھا، شہری رحمان بڑی جرنلسٹ تھیں، بڑی سیاستدان ہیں، آج مشاہد حسین سید صاحب بڑے جرنلسٹ تھے، بڑے سیاستدان ہیں، عرفان صدیقی صاحب سینٹر، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اب سینٹر سرمد علی صاحب بھی آئے ہیں پیپلز پارٹی میں، وہ بھی میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اب صحافتی کمیونٹی سے بہت کم نام ہیں جو اس دور میں سیاست میں آ سک رہے ہیں یا آنا چاہتے ہیں یا آ پا رہے ہیں آپ کی طرح۔ Why do you think this is the right time to... دیکھیے بڑی بدقسمتی ہے، ارشد شریف شہید نے جو کوئی انسان یا صحافی میکسیمم کر سکتا ہے اپنی بات کہنے کی پاداش میں، وہ انہوں نے کیا، یعنی اپنی جان اور اپنی زندگی قربان کر دی۔ لیکن پاکستان کی 78 سال کی تاریخ میں آزادی صحافت پر بہت ساری قدغنیں اور بہت ساری پابندیاں رہی ہیں۔ بدقسمتی سے 78 سال کی تاریخ گواہ ہے، ہم جانتے ہیں کہ لوگوں نے کوڑے بھی کھائے، یہاں لوگوں کے ناخن کھینچے گئے، اپنی نوکریوں سے جانا پڑا۔ آج کی تاریخ تک بہت سارے ایسے معاملات ہیں جو آواز کو دبانے کے لیے بدقسمتی سے نظام کی جانب سے، ریاست کی جانب سے سامنے آ رہے ہیں۔ لیکن کیا آپ اور میں اپنی بات کہنا چھوڑ دیں؟ کیا آپ اور میں مایوس ہو کے گھر بیٹھ جائیں؟ یہ آپشن ہے ہمارے پاس۔ کیا ہم اس قوم کو بتائیں کہ بس اب آپ کا کوئی اور مستقبل نہیں ہے؟ یا پھر یہ کہ راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، آپ اور میں یہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں کہ پاکستان کے 78 سال کی تاریخ میں پرابلم کہاں پہ رہا ہے، کس وجہ سے ہمارا سیاسی جمہوری نظام اب تک چل نہیں پایا یا اس میں تسلسل نہیں آیا۔ سر سید احمد خان نے تحریک علی گڑھ تحریک چلائی، اور ہم سب جانتے ہیں کہ بطور صحافی انہوں نے ایک بہت بڑا فرق پیدا کیا۔ اسی طرح مولانا ظفر علی خان تحریک پاکستان میں ان کا بہت بڑا کردار، لیکن بطور صحافی آپ اور ہم سب اس کے معترف ہیں۔ میں بطور جرنلسٹ یہ سمجھتا ہوں کہ میری یہ ذمہ داری ہے کہ شعوری طور پر، فکری طور پر، نظریاتی طور پر ایک تحریک چلا کر پاکستان کے لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ 78 سال کی تاریخ میں آپ کا سب سے بڑا پرابلم ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ساتھ سیاسی اسٹیبلشمنٹ بھی تھی۔ پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ جو ہے وہ پاکستان کا ایک بہت بڑا مسئلہ رہی ہے، اور یہی پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ بار بار ملٹری ڈکٹیٹرشپ کو مدعو کرتی رہی ہے سسٹم میں، کبھی مارشل لا لگنے کے بعد مٹھائیاں تقسیم کر کے، کبھی مینڈیٹ کی چوری میں اپنا حصہ اقتدار کی شکل میں لے کر، کبھی سازشیں کر کے منتخب جمہوری حکومتوں کے خلاف۔ تو یہ جو پولیٹیکل ڈکٹیٹرشپ ہے میرے نزدیک پاکستان کا یہ سب سے بڑا پرابلم ہے۔ اقرار، آپ ماشاءاللہ سے تاریخ پہ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں، مجھ سے زیادہ اچھی نظر رکھتے ہیں، اور آپ کی بات سے میں متفق ہوں۔ ٹھیک آپ کہہ رہے ہیں کہ سیاستدان خود دعوت دیتے ہیں کہ آؤ گھر پہ ڈاکہ مارو، اور پھر کہتے ہیں آدھا حصہ ہمارا ہوگا۔ قائد اعظم نے کس کو دعوت دی تھی؟ لیاقت علی خان نے کس کو دعوت دی تھی؟ فاطمہ جناح نے کس کو دعوت دی تھی؟ اس کے اوپر بھی روشنی ڈالی، کیونکہ یہ ہمارے بابا قوم ہیں، ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا تھا، لیکن ہم اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں۔ سیڈلی ہمارے نوجوان جب پڑھتے ہیں ان کے بارے میں کہ ان کے ساتھ کیا کیا ہوا، تو پھر وہ سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ یہ 70-80 کے دہائی سے پرابلم شروع نہیں ہوا، 1947 سے یہ پرابلم شروع ہوا تھا۔ انور مقصود کی وہ ویڈیو بڑی وائرل چل رہی ہے کہ قائد اعظم اگر مزید زندہ رہ جاتے تو وہ اڈیالہ جیل میں ہوتے۔ آپ تھوڑی اس کے اوپر بات کیجئے۔ آپ نے بہت شاندار سوال کیا، اور شاید آج سے پہلے یہ سوال نہیں کیا گیا اس سارے نظریے پر یا اس بیانیے پر ہم بات کرتے ہیں، اور میں یہی دعوت دیتا ہوں کہ آئیے نا اس بیانیے یا اس نظریے پر بات کرتے ہیں۔ میری شخصیت کو چھوڑیے، میں کون ہوں، میں کیا کرتا ہوں، بس وہ تنقید کا بہت اچھا سوال۔ میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیے اس ہمارے عوام راج تحریک کے نظریے کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو میں نے آپ سے عرض کیا کہ بار بار سسٹم کے اندر جو، دوسرا میں نے کہا کہ ہم سب سے بڑا پرابلم سمجھتے ہیں شخصیت پرستی۔ ہمارے یہاں بدقسمتی سے قائد اعظم علیہ رحمہ کی بات کریں، میں سمجھتا ہوں کہ ان سے بڑی شخصیت ہماری تاریخ میں کوئی اور نہیں ہے۔ Agreed. لیکن یہی ہمارا پرابلم تھا طلحہ، آپ نے درست نشاندہی کی، اور اب میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتا ہوں۔ ہم نے قائد اعظم علیہ رحمہ کو اپنی امنگوں کا، اپنی امیدوں کا، اپنی آرزوؤں کا محور اور مرکز مان لیا۔ ہم نے کہا بس یہی ایک شخص ہے اور یہی پار لگائے گا پاکستان کی نیا کو، جیسے آج تک ہم 78 سال میں کرتے رہے، کبھی بھٹو کو، کبھی نواز شریف کو، کبھی بے نظیر صاحبہ کو، کبھی عمران صاحب، کہ یہی ایک شخص ہے اور یہی بدلے گا پاکستان کی تقدیر۔ تو قائد اعظم علیہ رحمہ کے معاملے میں ہم نے یہ کیا، اور بالکل ٹھیک خوشگمانی تھی، لیکن ان کی موجودگی میں
چونکہ ہم نے سارا کچھ ان سے وابستہ کر لیا, ہم نے کوئی سسٹم نہیں بنایا, ہم نے کوئی ایسا نظام نہیں بنایا کہ ان کی شخصیت کی غیر موجودگی میں کسی بھی طرح سے نظام آگے بڑھ پاتا جمہوری طریقے سے, انٹرنل الیکشن سے یا میرٹ بیس کسی سسٹم سے. تو یہی معاملہ آج تک ہے کہ آپ نے کہا جی, آپ جو پی ٹی آئی کے فالوور ہیں وہ کہتے ہیں جی عمران خان ہی سب کچھ کرے گا, اور عمران خان سے ہی ساری امیدیں ہیں. اسی طرح قائد اعظم علیہ الرحمہ سے ساری امیدیں تھیں. تو جب آپ شخصیات سے ساری امیدیں وابستہ کر لیتے ہیں تو پھر جب شخصیات نہیں رہتی تو پورے کا پورا سسٹم اور پورے کا پورا نظام دھڑام سے زمین پر آن گرتا ہے. عوام راج پارٹی اب راج کرے گی خلق خدا. انشاءاللہ. اقرار, عوام کا حال تو دیکھو یار, بیچارے کس کنڈیشن میں زندہ ہیں, کس طرح وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں. نوجوان, آپ مجھے بتائیں کون سے وہ نوجوان ہیں جن سے آپ پوچھیں کہ یار باہر جانا چاہتے ہو, بول دیں نہیں میں یہیں رہنا چاہتا ہوں. 90% ایٹ لیسٹ نوجوان کہتے ہیں کہ یار آئی ایم لوکنگ فار این اپرچونٹی, کوئی بھی موقع ملے گا کسی بھی طریقے سے میں باہر چلا جاؤں گا. کوئی اسے برین ڈرین, کوئی اسے برین گین. ہمارے نوجوان مس لیڈ ہیں, میں سمجھتا ہوں مس گائیڈڈ ہے. آئی کین بی رانگ, یو کین ڈس ایگری. اس نوجوان کا حال کیا ہے جس کو آپ ڈائریکشن دکھانا چاہ رہے ہیں, اس پہ تھوڑی بات کیجیے گا. اچھا دیکھیے, یہ بات بالکل ٹھیک ہے. مجھے لگتا ہے سب سے بڑا پرابلم پاکستان کے نوجوان کا مایوسی ہے. اور مایوسی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اس نوجوان کو بتایا جاتا ہے کہ یہی ایک لیڈر ہے, اور لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے, اور یہ لیڈر اگر نہیں ہوگا تو سب کچھ تباہ و برباد ہو جائے گا. یعنی آج جیسے کہا جاتا ہے کہ اگر عمران خان نہیں ہے تو سمجھے پاکستان ہی نہیں ہے. اس سے پہلے نواز شریف صاحب کے بارے میں یہ ہوا بنایا جاتا تھا, اس سے پہلے بھٹو صاحب کے بارے میں. تو یہ جب مایوسی آپ ایک شخص کے ساتھ, میں نے آپ سے کہا نا, جب آپ ساری توقعات اس سے وابستہ کر لیتے ہیں تو لا محالہ وہ شخصیت مایوس کرتی ہے. تو میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ جو مایوسی ہے یہ کب نکلے گی؟ جب آپ برابر کا موقع دیں گے. طلحہ مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ, اس ملک کے ایک عام آدمی کے پاس یا ایک مڈل کلاس کے نوجوان کے پاس سیاست میں, قیادت میں, اقتدار میں آنے کا کیا راستہ ہے؟ طلبہ تنظیمیں اس ملک میں بند کر دی گئیں, بین کر دی گئیں, اس لیے کہ کسی بھی طرح سے کوئی مڈل کلاس کا لڑکا یا نوجوان آگے نہ آ سکے. کسی وڈیرے, کسی سردار, کسی جاگیردار کے سامنے کسی بھی مڈل کلاس کے آدمی کے لیڈر بننے کا صرف ایک راستہ ہوا کرتا تھا, اور وہ طلبہ تنظیمیں تھیں. ہم نے سیاسی جماعتوں کے اندر جمہوریت اور میرٹ کا کوئی سسٹم نہیں رکھا. صرف وہ لوگ آگے آ سکتے ہیں جو لیڈر کی چاپلوسی کریں, تلوے چاٹیں, میرا لیڈر, میرا قائد, خوشامد کریں. صرف اور صرف وہ آگے آئیں گے, یا پھر وہ جو رشتہ دار ہیں. آپ مجھے بتائیے, اس ملک کے لوگوں کے پاس آپ نے کیا آپشن چھوڑا ہے کہ وہ اپنے فیصلے کرنے کے لیے خود اس مقام, اس منصب تک پہنچے جہاں پر وہ پالیسیز کو تبدیل کر سکیں. اقرار, سہیل وڑائچ صاحب کا آرٹیکل یا انصار عباسی صاحب کی خبر, ونڈر بوائے کا ذکر, اور پھر یہ ونڈر بوائے کا نام آپ سے جڑ جانا. میں جانتا ہوں کہ آپ پہلے کراچی میں رہتے تھے, آپ کے اوپر جان لیوا حملے بھی ہوئے, پھر آپ شفٹ ہو گئے کراچی سے باہر. پھر لوگ سمجھتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے آپ کے بڑے روابط ہیں اور ان کی سپورٹ پہ آپ یہ سب کچھ کر رہے ہیں, کیونکہ آپ برائی جب کرتے ہیں تو زیادہ برائی پی ٹی آئی کی کرتے ہیں اور پی ایم ایل این پیپلز پارٹی پہ ہلکا ہاتھ رکھتے ہیں. کیا واقعی آپ کے پیچھے کوئی ہاتھ ہے؟ قسم کھا کے بتائیے. میں تو دیکھیں, میں تو بار بار یہ کہتا ہوں, میں چلے آپ نے کہہ دیا, میں ویسے بھی کہتا ہوں, میں کہتا ہوں اللہ اور اس کے رسول کی قسم, اور اللہ اور اس کے رسول کو گواہ بنا کے میں بار بار اس بات کا یقین دلاتا ہوں اور دلاتا رہوں گا کہ میں یہ جو باتیں کہہ رہا ہوں, طلحہ, یہ کسی کے کہنے پر, کسی کی ایما پر, کسی کی خوشنودی کے لیے, کسی اسپیسیفک آدمی یا پارٹی کے خلاف کسی طرح سے اگر کچھ ایسا ہو تو بروز حشر مجھے ہمارے پیارے آقا کی شفاعت نصیب